تمامی باب بابا کے بلند درود و اسلام کرنے والا پیش الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ اللہ۔ دوستان من، یاران طریقت اہلیان محبت، بہت ہی دل پیوستہ ذکر، شائستہ اور شستہ ذکر، دل گرفتہ ذکر، یعنی کہ جو ذکر سن کے دل گرفتاری دے دے، دل جو ہے وہ اپنے ہاتھ کرے کر دے، اسیر ہو جائے کہ جیسے جیسے یار کا ذکر دل میں اترتا جائے، دل جو ہے وہ یار کے قدموں میں بچھتا جائے، روحوں میں جولانیاں پیدا کرنے والا ذکر، پیار، محبت، عشق کی کیفیت کو آشنا کرنے والا ذکر، روحانیت کی منازل آسان کرنے والا ذکر، آنکھوں سے آنسوؤں کی جری پیدا کرنے والا ذکر، تیرے اور میرے شیخ خواجہ یعقوب مصطفیٰ علیہ رحمہ کی ایک بڑی مقبول معروف تصنیف یاد محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو یہ موقع میسر آیا، اور میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے گلاب کا پھول دیکھا ہوگا، جب وہ پورے آب و تاب میں اپنی لالیاں بکھیرتا ہے اور اس پھول کا حسن جس طرح دل پہ اترتا جاتا ہے، اس پھول کی مانند آپ لوگوں کے چہرے بھی مہک رہے ہیں اور آپ کا حسن میرے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ تو جس طرح آپ لوگ منتظر تھے یہاں پہ کہ نہ جانے کب وہ آئے گا اور ہمیں عشق و محبت کے جام پہ لائے گا اور یار کی کوئی بات سنائے گا، آپ یہاں تڑپ رہے تھے، میں سفر میں مچل رہا تھا کہ کب مجھے دوبارہ موقع میسر آئے اور میں اپنے یاروں میں بیٹھ کے یار کی کوئی بات کروں۔ تو آج الحمدللہ چاہے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح پر وہ موقع میسر آیا۔ دوستان من، میں صرف 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ آپ لوگوں نے آگ تو دیکھی ہوگی، ہر شخص نے آگ کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے آگ کو۔ اگر آپ نے کہیں آگ لگانی ہو تو آپ ایک چنگاری لیں گے، کوئی لائٹر لے لیں، ماچس لے لیں، تو جا کے تو کسی بھی خشک لکڑی کو جب بھی آپ کو چنگاری چھوئے گی وہ آگ برق اٹھے گی۔ شرط یہ ہے کہ لکڑی خشک ہونی چاہیے۔ کبھی آپ گیلی لکڑی پہ بھی آگ لگی ہے، کبھی گیلی لکڑی کو آگ نے نہیں پکڑا۔ اچھا، میں ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ آپ لوگ دیکھیے، اللہ سب کی فصلوں کو آباد رکھے، گندم آپ نے دیکھی ہوگی۔ اگر وہ گندم کو کسی ایک تنے کو آپ ایک چنگاری پھینک دیں تو وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور پھر وہ ایسی برکے گی، ایسی مچلے گی کہ وہ پورے ایک چنگاری آپ نے فقط ایک فصل پہ پھینکی ہے، ایک تنے پہ پھینکی ہے، اب وہ آہستہ آہستہ پورے کھیت کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دے گی۔ اسی طرح ہی ہے نا۔ اور اگر اس کے آگے کوئی کھیت ہوگا وہ آگ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اس سے آگے کوئی کھیت ہوگا اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ چنگیاری ایک لگی تھی اور پورے کے پورے کھیتوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب آپ لوگوں نے جب آگ کا ذہن میں آتا ہے تو آگ کو بجھانے کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ آپ پانی کا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آگ لگے تو فوراً دوڑ لگ جاتی ہے لوگوں کی کہ پانی تلاش کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پانی ہے جس نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ ایک چنگیاری لگی، پورے کھیت تباہ کر دیے، اور پانی نے اسے پھر دوبارہ سے وہ پانی نے اس آگ کو بجھایا۔ اس طرح میرے شیخ کی نگاہ وہ کام کرتی ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگاتی ہے، اور یاد محبوب جو ہے وہ پانی کا کام کرتی ہے۔ تو یہ میرے قبلہ عالم کا فیض ہے، یہ بیٹھ جائیں، ضبط کروائیں۔ تو یہ الحمدللہ وہاں اس چنگیاری نے کام کیا اور فصل کو آگ لگائی، اور پھر پانی نے کام کیا، اس فصل کو ٹھنڈا کیا۔
یہاں تیرے اور میرے شیخ کی نگاہ کا وہ کمال ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگاتے ہیں اور پھر وہ یاد محبوب جو ہے وہ پانی کا کام کرتی ہے. یہ الحمدللہ ہماری قبلہ. اچھا اب ایک اور بات آپ کے ذہن میں آئے گی. وہاں فصل تباہ ہو گئی, آگ لگی, تو وہ گندم آپ لوگ کھاتے ہو, پانی میں تیار کرتے ہو, یا کہ وہ آٹا گوندھ کے ہوا میں پھینک دیتے ہو کہ پک کے نیچے آ جائے گا. گندم تو وہ بھی اسی آگ میں تیار ہو رہی ہے نا. کبھی سوچے آپ لوگوں نے کہ اگر وہی گندم جسے پہلے جلا دیا گیا, بالکل ریزہ ریزہ کر دیا, تباہ و برباد کر دیا, اور وہی گندم اسی آگ میں تیار ہو رہی ہے, وجہ کیا بنی؟ کبھی سوچے آپ لوگوں نے اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے, چونکہ وہاں جو گندم جلی تھی نا وہ تن کے کھڑی ہوئی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر جدائی کی ضرب لگی, اس گندم کو کاٹا گیا, کاٹنے کے بعد کیا کیا؟ پھر اسے ضرب دی گئی, اسے اس سٹے سے جدا کیا گیا, وہ دانے علیحدہ کیے گئے. جیسے وہ علیحدہ علیحدہ ہوئے, پھر آپ لوگوں نے کوئی دکاندار تلاش کیا, کوئی شخص تلاش کیا جو اسے پیس کے دے ہمیں. تو جب وہ چکی میں گئی, پستی پہساتی, اتنی مشکلات سے وہ گزرتی, اتنا پروسیس طے کرتی ہوئی, پھر وہ جب آگ کے اوپر آئی تو پھر وہ جل کے تیار ہوئی, تو پھر اپنے یار کے لبوں تک پہنچنے کے قابل ہوئی. یہ منازل طے کرنی پڑتی ہیں, یہ اتنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. اب انسان ہے, انسان یہاں کھڑا رہے اور نہ اسے جدائی کی ضرب آئے, نہ وہ محبت کے رازوں سے آشنا ہو, نہ اس نے کبھی طریقت کا علم ہو, نہ کوئی شریعت کا علم ہو, اور وہ تنہا اگر کھڑا رہے اور اپنے آپ کو دعوے کرتے رہے تو گندم کی طرح تباہ و برباد ہوگا. جیسے جیسے شیخ کی نگاہ سے وہ پستا جائے گا, اپنی منازل طے کرتا جائے گا, ویسے ویسے یار کے لبوں تک پہنچتا جائے گا. اب میرے تیرے شیخ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا ایک شعر میں آپ کی نظر کرو, یہ میری آخری بات ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو پھر موقع ملے گا تو پھر ذرا تفصیل سے بیان کریں گے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ روٹی یار تک کیسے پہنچی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہاں میرے قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جنہ یار دا جلوہ پایا او سپنا والوں ہاتھ دو بیٹھے, جنہ یار دا جلوہ پایا او سپنا والوں ہاتھ دو بیٹھے, او مرنیوں پہلے مر گئے نے, یار آوے آپ بلا جاوے. تو جو لوگ یار کو دیکھ لیں, یار کو تک لیں, وہ پھر اس منازل پہ یہ منازل طے کرتے جاتے ہیں, پھر انہیں مقام اور مرتبہ ملتا ہے. آخری بات آپ لوگوں کی نظر کرتا چلو. دوستان نے مجھے ایک بات بتائیں, جس نے تعصب کی اینک پہنی ہو نا, آپ لوگ مجھے بتائیں آپ یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ کیا چیز ملتی ہے یہاں پہ؟ اب کوئی شکرگڑھ سے آیا ہے, کوئی لاہور سے آیا ہے, کوئی سیالکوٹ سے, پسرور سے. کیا چیز ہے جو کھینچ کے لا رہی ہے؟ محبت, عشق, یہ لگن ہے نا جو کھینچ کے لاتی ہے یہاں پہ. تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے تعصب کی اینک پہنی ہو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو دکانیں بنی ہیں, تو دکانوں میں کیا لینے جانا ہے. تو میں کبھی ڈینائی نہیں کرتا, ہم ایگری کر لیتے اس بات سے. کیا کوئی ایسی دکان بھی دیکھی ہے کہ دکان اور سودا نہ ہو؟ ایسی کوئی دکان نہیں ہے. ہم چلے دکان ہی مان لیں آپ اسے. آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگ بازار میں جاتے ہیں, کچھ لوگ جاتے ہیں بازار میں کس نیت سے؟ بس وہ جو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بازار میں چلے گئے, کچھ وقت کی ضیاع کرنے کے لیے بازار میں جاتے, اور کچھ سودا لینے کے لیے بازار میں جاتے, اور پھر وہ بازار کی ہر دکان تلاش کرتے, پھر وہ متلاشی رہتے کہ ہمیں وہ سودا کہاں سے ملے گا. تو وہ پھر پوچھتے ہیں, جو کہ بازار کو جاننے والا اسے پوچھتے ہیں کہ یار مجھے فلاں سودا چاہیے, وہ تجھے بتلائے گا فلاں دکان پہ چلا جا, وہاں وہ سودا میسر ہے. تو تمہاری چونکہ نظر تلاش میں رہتی ہے کہ سودا ملے, دکاندار اچھا ہو جس سے میں سودا لے لوں. تو جیسے جیسے تم جاؤ گے, جیسے ہی تجھے سودا نظر آیا تیرے قدم وہیں پہ تھمک گئے,
وہیں پہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، پھر تو آگے نہیں جاتا، وہاں پہ رک کے تو اس دکاندار کو دیکھتا ہے اور اپنا سودا جو ہے نا وہ اس سے مانگتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے پیپسی کی بوتل مانگی ہو؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس فہم میں بات بٹھانے کے لیے، ذہن میں بات بیٹھ جائے، اس لیے ذرا اسے آسان کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا دکاندار آپ نے دیکھا ہو کہ آپ نے پیپسی کی بوتل مانگی ہو، اس نے آپ کو بسکٹ دے دی ہو؟ یا کوئی ایسا دکاندار ہو کہ آپ نے بسکٹ مانگے ہو، اس نے نمکو دے دی ہو؟ جو آپ کی طلب ہوگی نا آپ کو وہی ملے گا، دکاندار سے جو طلب کریں گے نا وہی ملے گا۔ تو ہم جو دکاندار ہیں، ہم الحمدللہ عشق مصطفیٰ کا سودا لے کے بیٹھے ہیں، ہم سے سودا مانگو گے عشق مصطفیٰ کا تو انشاءاللہ عشق مصطفیٰ ہی ملے گا۔ تو یہ میرے قبلہ عالم کا جو ہمارے قبلہ عالم نے سودا دیا ہے، وہ سودا عشق مصطفیٰ کا ہے، وہ سودا ادب مصطفیٰ کا ہے، ادب اولیاء کا ہے۔ تو ہم الحمدللہ یہاں آتے ہیں تو وہ سودا لینے آتے ہیں۔ یاد رکھیے، اچھا دنیا آپ کو ویسے مل جانی، سودا مانگنا ہے نا ہم نے، تو سودا سرکار کا عشق اور ان کا احترام اور ادب مانگنا، یہی سودا ہے جس نے انشاءاللہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرنا ہے اور اگلے جہاں میں بھی کامیاب کرنا ہے۔ تو اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، سب کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے کچھ لمحات کے لیے اللہ کا ذکر کریں، اپنے رب کو پکارے، دل کی طرف نگاہ کریں اور اللہ کا ذکر کریں جس طرح آپ لوگ یہ مشق کرتے ہیں، پہلے ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ 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 دیکھیے کیسے کرم کی بات ہے کہ ذکر کرتے کرتے ایک بات یاد آ گئی۔ بیٹھ جائے ذرا نور صاحب، آپ لوگوں کو ایک بات اور بتلا دوں۔ اچھا آپ لوگ جب جاتے ہیں نا دکان پہ، پرانا نوٹ نہیں لگتا، نہیں نا لگتا، خراب نوٹ ہو، پھٹا ہوا ہو، تو پہلے آپ لوگ نوٹ صاف لے کے جاتے ہیں کہ یہ پکڑو اور سودا دو۔ پرانا نوٹ دو گے تو وہ کہے گا کہ بھائی لے جاؤ، نہ تو وہ سودا دے گا اور نہ ہی وہ آپ کا نوٹ لگے گا۔ یہ جو دل ہے نا، یہ ذکر اسی لیے کرواتا ہوں کہ میرا کام ہے آپ کی یہ دل کا نوٹ صاف کرنا، ان کا کام ہے وہ آپ کو سودا دینا۔ میں آپ کی صفائی کرتا جاؤں گا، انشاءاللہ حضرت صاحب آپ کو سودا دیتے جائیں گے۔ اللہ آپ سب کا آنا جانا بھی بیٹھنا قبول کرے۔ یار زندہ صحبت باقی